کہ اب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا نہیں ہے، ہم نے دقت نہیں کی کہ کس وجہ سے معصوم امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، وارث تمام انبیاء، 12ویں لعل ولایت، 12واں جانشین رسول، اتنے سال ہو چکے ہیں، اتنے 100 سال ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان سے غائب ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ ہم ان سے دور کیوں ہیں؟ وہ ہم سے دور کیوں ہوئے؟ ہم کیوں انہیں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم کیوں ان کی باتیں نہیں سن سکتے؟ ہم کیوں ان کی زیارت نہیں کر سکتے؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ غائب ہوئے، پنہانی زندگی بسر کرتے ہیں؟ گویا وہ ناراض ہیں، گویا نہیں چاہتے کہ اپنا دیدار کرائے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ جب بھی آقا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے اس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں گے، آپ کسی کو کچھ بتانا چاہیں گے، تو لوگوں کے پاس اچھے خاصے بہانے ہوں گے اور آپ کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ حضرت آقا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا غضب اللہ تبارک و تعالی، جب خداوند ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، علی خلقہ، مخلوقات پہ، جب خداوند اپنی مخلوق پہ غضب کرتا ہے تو پھر خداوند انہیں کیا سزا دیتا ہے؟ پانچویں امام نے فرمایا کہ نہانا عن جوارہم، خداوند انہیں یہ سزا دے دیتا ہے کہ ہم اہل بیت کو ان کے پاس سے ہٹا لیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اہل بیت کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے کہ خداوند غضبناک ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اس قدر ناشائستہ ہو چکے کہ خداوند متعال غضبناک ہوئے۔ اہل بیت کی حمایت و اطاعت و بیعت کے سلسلے میں ہم اس قدر غافل ہوئے کہ خداوند غضبناک ہوئے۔ اپنے وظائف شرعیہ اور اجتماعی یا خاندانی جو شرعی وظائف ہیں یا اسلامی سیاسی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھانے میں، یا جو عبادی ذمہ داریاں ہیں عبادات کے سلسلے میں، ان میں ہم نے کوتاہی کی کہ خداوند غضبناک ہوئے۔ تو اس وجہ سے خداوند متعال نے آقا امام زمان کو ہم سے دور کر دیا، اگرچہ وہ ہمارے درمیان میں زندگی بسر کرتے ہیں، انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود ہم انہیں نہیں پہچان سکتے، ہم محروم ہیں ان کی زیارت سے۔ تو یہ اس وجہ سے ہیں۔ خود آقا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام نے شیخ مفید کے نام خط لکھا، تقریباً 1000 سال پہلے، جبکہ اس وقت غیبت کے 80 سال تقریباً ہو چکے تھے۔ شیخ مفید کے زمانے میں خط لکھا انہیں اور فرمایا کہ انا غیر مہملین لمراعاتکم، ہم تمہاری رعایت میں کوتاہی نہیں کرتے، تمہاری دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے، تمہارا خیال رکھنے میں ہم کوتاہی نہیں کرتے، ولا ناسین لذکرکم، ہم تمہاری یاد سے بھی غافل نہیں ہیں، تمہاری دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، تمہیں یاد بھی رکھتے ہیں۔ کہاں یاد رکھتے ہیں؟ آقا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اپنی دل نشین دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں،
وہ جو خوبصورت دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، خداوند متعال کی بارگاہ میں راز و نیاز ہے، ان اوقات میں، تہجد میں، تعقیبات میں، مناجات میں وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، ہم نے تمہیں فراموش نہیں کیا، ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ہم یاد نہ رکھتے، اگر ہم تمہاری دیکھ بھال نہ کرتے، اگر ہم تمہاری رعایت نہ کرتے، اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے، لَاسْقَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، دشمن تمہیں رون ڈالتے، تم ختم ہو جاتے۔ تم میں سے بعض افراد جنہوں نے ناشائستہ عقائد اور ناشائستہ اعمال کی طرف میلان پیدا کیا ہے، جھکاؤ پیدا کیا ہے، تو وہ جو ناشائستہ اعتقادات و اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے، کہ جن سے ایسے عقائد و اعمال جن سے ہمارے گزشتگان اور بزرگ ہستیاں دور تھے، ان کی وجہ سے خداوند متعال نے ہمیں تم سے دور کر دیا ہے۔ ہماری غیبت کی وجہ صرف یہی ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ خداوند متعال نے اپنا لطف و کرم مکمل کیا ہے۔ وجود آقا امام زمان علیہ السلام لطف الہی ہے، وجودہ لطف وتصرفہ لطف آخر۔ آقا امام زمان بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہماری پیشوائی فرماتے ہیں، ہماری ہدایت فرماتے ہیں، اگرچہ غائبانہ، اگرچہ پردہ غیب میں رہ کر ہماری مدد فرماتے ہیں۔ یہ خود لطف ہے کہ وہ ہمارے امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وَعَدَمُهُ مِنَّا، اگر وہ غائب ہیں، اگر وہ ہمارے دسترس میں نہیں، اگر ہم ان کی زیارت نہیں کر سکتے، تو یہ غیبت ہماری وجہ سے ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ آ جائیں، دل سے نہیں چاہتے کہ وہ آ جائیں۔ ان کے نہ ہونے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ انتہائی کمزوری ہوتی ہماری کہ وہ نہیں ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ وہ بھی چند دنوں کی بات نہیں ہے، کتنے 100 سال گزر چکے ہیں۔ سوچا کبھی کہ وارث انبیاء، خلیفہ رسول خدا اور نمائندہ اہل بیت، وارث اہل بیت، وارث انتقام خون شہداء، خون انبیاء، وارث انتقام خون آقا عبداللہ الحسین، وہ ہمارے درمیان سے غائب ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر سے ہمارا لڑکا غائب ہو جائے، ہمارا بیٹا غائب ہو جائے، پھر ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اب اتنی حالت بھی ہماری نہیں ہے، وہ بھی اتنے 100 سال ہو چکے ہیں۔ اگر ایک دن آپ کا فرزند آپ کے پاس نہ پہنچے اور آپ نہ دیکھ سکیں، نہ سن سکیں، تو وہ ہماری حالت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اولاد اپنی جگہ، اگر ہمارے گھر سے کوئی جانور گم ہو جائے، اگر آپ کا پرس گم ہو جائے، آپ کا بٹوا گم ہو جائے، کس قدر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں ممکن ہے کہ بہت کم پیسے ہوں، ممکن ہے کچھ زیادہ پیسے ہوں، حتیٰ اگر $100-200 بھی آپ کے پرس سے گم ہو جائے، آپ دن بھر پریشان ہیں، نہ معلوم کتنے دنوں تک آپ پریشان رہیں۔ اتنی پریشانی بھی ابھی تک ہمیں لاحق نہیں ہوئی کہ فرزند زہرا غائب ہو چکے ہم سے، دور ہو چکے، گویا ناراض ہو چکے ہم سے، گویا غائب امام روٹھ چکے ہم سے، اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہی ہماری کوتاہی ہے، یہ جو ہماری حالت ہے، اسے تبدیل کرنا ہوگا ہمیں،
اس قدر آقا امام زمان سے محبت کریں کہ ان کا نہ ہونا قیامت ہو ہمارے لیے. جب ان کے نہ ہونے کو آپ احساس کریں گے اور اس احساس کے ساتھ آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی ان کے نہ ہونے سے، ان کی زیارت نہ ہونے سے، ان کی باتیں سنائی نہ دینے سے آپ کو تکلیف ہوگی، تو آپ حتماً دعا کریں گے. جب تک آپ غیبت آقا امام زمان کو، دوری آقا امام زمان کو مصیبت نہ سمجھے، دکھ درد تسلیم نہ کرے کہ یہ مصیبت ہے ہمارے لیے، جب تک اسے مصیبت تصور نہ کرے اس وقت ہم دعا نہیں کریں گے. جب ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تب ہم دعا کریں گے، تب ہم دعا کریں گے. جب تک ہمیں مصیبت کا احساس ہی نہ ہو اس وقت ہم دعا نہیں کرتے. تو ہماری حالت یہ ہے کہ ان کا نہ ہونا، آقا امام زمان کا نہ ہونا شاید بعض لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اگر وہ ہوتے تو پھر ہم اس طرح عیشت نہیں کر سکتے، اگر وہ ہوتے تو شاید ہم آزادانہ نہیں گھوم سکتے، اس قدر دھوکے فریب ہم نہیں دے سکتے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ ان کا نہ ہونا اب ہماری عادت میں شامل ہو چکا ہے، ان کی غیبت ہماری عادت میں شامل ہو چکی ہے، اب ہم عادی ہو چکے. اب اگر آپ سے کہیں کہ کل مثلا آقا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آپ باور نہیں کریں گے. آپ سے کہا جائے کہ 1 مہینے بعد آقا امام زمان کا ظہور ہونے والا ہے اور ہم شاید باور نہ کریں. اگر کہیں کہ سال بعد پھر بھی ہم باور نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. یہ سب سے بڑی غفلت ہے کہ ہم یقین کر چکے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، اصلا امید نہیں ہے ہمیں کہ وہ آ جائیں گے. اس حالت کو بدلنا ہوگا. ہمیں اہل بیت نے سکھایا کہ لحظہ بلحظہ ان کے ظہور کے منتظر رہیں، لمحہ بلمحہ ان کے ظہور کے منتظر رہیں. روز جمعہ کی دعا میں خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ ھذا یوم الجمعہ وہو یومک المتوقع فیہ ظہورک، کہ آقا امام زمان کی یہ روز جمعہ ہے، مثلا آج روز جمعہ ہے اور یہ آپ کا دن ہے جس میں اور اس دن متوقع ہے کہ آپ ظہور فرمائیں گے. ہر جمعہ کو ہمیں آقا امام زمان کے ظہور کی توقع کے ساتھ بیدار ہونا چاہیے، اٹھنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے. اگر ہمیں ہماری یہ توقع ہوتی تو ہم صبح جمعہ مسجدوں میں جگہ نہ ہوتی نماز فجر کے لیے. اب جب کہ مسجدیں خالی ہیں تو یہ اس وجہ سے ہیں کہ ابھی تک ہمیں امید ہی نہیں ہے، حتی احتمال نہیں ہے کہ آقا امام زمان تشریف لائیں گے. اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. جب تک اس مصیبت کا احساس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آقا امام زمان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اب جب بتایا گیا ہے کہ روز جمعہ روز آقا امام زمان ہے، ھذا یومک، یہ آپ کا دن ہے، المتوقع فیہ ظہورک، ھذا یوم الجمعہ، یہ جمعہ کا دن ہے. آج روز جمعہ کی دعا میں آپ پڑھتے ہیں وہو یومک، یہ آپ کا دن ہے، المتوقع فیہ ظہورک وظہور الامر علی یدیک وقتل الکافرین بسیفک. آج کا دن ہے کہ متوقع ہے کہ آپ ظہور کریں. یہ توقع ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ یہ توقع ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ سال ہا سال سے پیغمبر اسلام کے زمانے سے یہ تعقیبات، یہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، اہل بیت کے زمانے سے یہ ہم تک پہنچی یہ دعائیں، اور ہمیں حکم دیا کہ ہر جمعہ اس دعا کو پڑھیں. یعنی اپنے اندر اس توقع کو ایجاد کریں، پیدا کریں کہ روز جمعہ روز ظہور آقا امام زمان علیہ السلام ہے. آج تمہیں اس توقع کے ساتھ بیدار ہونا چاہیے، نیند سے اٹھنا چاہیے کہ آج آقا امام زمان کا ظہور ہوگا. لہذا خود کو تیار کریں گے. اگر یہ توقع پیدا، حتی احتمال اگر ہو ہمارے اندر کہ آج آقا امام روز جمعہ ہے، روز جمعہ ظہور آقا امام زمان کا دن ہے، اگر احتمال ہے کہ آقا امام زمان ظاہر ہو جائے تو اس وقت یہ ہے کہ ہم
فجر سے پہلے مسجدوں میں آ جائیں گے تاکہ دکھا دیں کہ ہم حاضر ہیں۔ جب فجر کے اوقات میں مسجدوں سے ہم غائب ہیں، شیعہ غائب ہیں، زائرین غائب ہیں، خواتین غائب ہیں، مؤمنین غائب ہیں، مسجدوں میں نہیں ہیں، بستروں میں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک معرفت آقا امام زمان حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ظہور آقا امام زمان کی توقع نہیں ہے، ورنہ حاضری دینی چاہیے، ہم حاضر ہیں۔ جب یہ چیزیں، تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی جو حالت ہے اس وقت، جو کیفیت ہے، اگر ہم سے کہا جائے کہ آقا امام زمان کل نہیں آئیں گے، ہم قطعاً یقین کر لیں گے، مانیں گے، حتیٰ قسم کھائیں گے، یعنی اس حد تک یقین ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن آنے کے بارے میں جو بھی ہمیں بتا دیں شاید ہم باور نہ کریں، تو اس سے تبدیل کریں۔ ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ شاید کل ظہور فرمائیں، شاید ہر جو ہے پرسوں ظہور فرمائیں، شاید اگلے مہینے ظہور فرمائیں، شاید اگلے جمعے کو، ہر جمعہ آقا امام زمان کے منتظر ہونی چاہیے۔ اگر مغربین کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص فریاد کرے کہ آج بھی سورج ڈوب گیا، دن ختم ہو چکا اور آقا امام زمان نہیں آئے، مسجد میں کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ آپ یقین کریں گے کہ کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر مسجد میں نماز عشاء کے بعد ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آج اتنے روپے پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، بہت سارے افراد متاثر ہو جائیں گے، انہیں فکر لاحق ہوگی۔ حتیٰ اگر کہیں کہ آلو مہنگا ہو چکا ہے، حتیٰ اگر کہیں کہ یہ چیز سبزیاں مہنگی ہو چکی ہیں، تب بھی لوگ ناراحت ہو جائیں گے، اتنی ناراحت بھی کہ جو ہم سبزی کے لیے ہوتے ہیں آقا امام زمان کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اسے بدلنا ہوگا۔ اگر سڑک روڈ پہ کھڑے ہو جائیں ایک شخص اور کہیں کہ آقا امام زمان کہاں چلے گئے، کیوں نہیں آتے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہی فریاد کوئی اور شخص کرے، کوئی اور شخص کرے، حتیٰ اگر کہے کہ میرا جانور کہاں چلا گیا ہے، میرا بیگ گم ہو گیا، میرا پرس گم ہو گیا، پھر بھی لوگ کہیں گے، اس کے اوپر جو ہے دل نرم ہو جائیں گے، رحم کریں گے کہ اس بیچارے کا پرس گم ہو گیا۔ حتیٰ ایک پرس کے لیے، جانور کے لیے جس طرح ہمارے دلوں میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، آقا امام زمان کے نہ ہونے کے سبب ہمارے دلوں میں اتنی ناراحتی اور اتنا بھی پیدا نہیں کہ ایک شخص اگر فریاد کرے کہ میرا امام زمان کہاں ہے، ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں، اس کی نسبت اتنا سا رحم بھی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ناراحت نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ناراحت نہ ہونا بری چیز ہے، یہ یعنی ابھی تک آقا امام زمان کی معرفت نہیں ہے، ابھی تک ہمارے دلوں میں آقا امام زمان بسے نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا بیٹا اسکول سے آئے گا تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے آقا امام زمان کے حوالے سے کہ وہ جو اول وقت میں نماز ادا کرے، بیٹا اول وقت میں نماز ادا کی ہے کہ اول وقت میں آقا امام زمان نماز ادا کرتے ہیں، تو بھی اول وقت میں ادا کرتا ہے کہ آقا امام زمان کے ساتھ نماز ادا ہو جائے، یہ نہیں پوچھیں گے۔ یہ پوچھیں گے کہ کتنے نمبر لیے ہیں، ہوم ورک کیا ہے، کلاس ورک آپ نے کیا ہوا ہے، کتنے نمبر لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں پوچھیں گے، بیٹی سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے حجاب سے لاپرواہی تو نہیں برتی، یہ نہیں پوچھیں گے کہ آقا امام زمان کی نسبت آپ کی معرفت کیا ہے، آقا امام زمان کی زیارت پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، ان کے بارے میں کیا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ یہی ہماری کمزوریاں ہوتی، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ ظہور عمومی، ظہور عام، یہ خداوند متعال کی اذن سے مربوط ہے کہ ایک دن ظہور ہوگا سب کے لیے،
لیکن انفرادی طور پر کسی کے لیے بھی آقا امام زمان کا ظہور ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر، کہ آپ اگر ایک مرحلے تک پہنچ گئے تو آپ کی ملاقات ہوگی ان سے، آپ دیکھیں گے انہیں اور ان سے باتیں کریں گے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انفرادی طور پر آقا امام زمان کا ظہور ہو سکتا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، آپ ان کے گفتگو کر سکتے ہیں، آپ ان کے برناموں میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ کم از کم ظہور انفرادی کے لیے دعا کریں، خدایا کم از کم دنیا کے لیے نہ کہ میرے لیے ظہور ہو جائے، کم از کم میں ان کی خدمت میں پہنچوں، خود کو اس قابل بنا دیں، خود کو اس قابل بنا دیں۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، ہر عید کے دن اہل بیت ناراحت ہو جاتے ہیں، اور آقا امام زمان کی دوری اس قدر بڑی مصیبت ہے کہ ہمیں چاروں عیدوں پہ، عید الفطر بڑی عید، عید الاضحیٰ بڑی عید، عید غدیر بڑی عید، اور روز جمعہ بڑی عید، 4 بڑی عیدیں ہیں۔ ان چاروں عیدوں میں، باقی عیدیں رہیں، ان چاروں عیدوں میں جبکہ عید کے ایام ہیں اور ہمیں اہل بیت نے کہا ندبہ کریں، دعائے ندبہ پڑھیں۔ دعائے ندبہ کیا ہے؟ نوحہ ہے، فراق آقا امام زمان میں پڑھا جانے والا نوحہ۔ ندبہ کیا ہے؟ مرثیہ ہے، آقا امام زمان کی جدائی میں پڑھا جانے والا مرثیہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ عید کے دن ندبہ کریں، یعنی آقا امام زمان کی جدائی کا احساس کریں کہ آج عید ہے لیکن میں کیسے عید مناؤں کہ میرا امام مجھ سے دور ہے، غائب ہیں، وہ دور ہیں ہم سے، جب میں انہیں نہ دیکھوں بھی کیسے عید ہوگی میری۔ اگر آپ کربلا والوں سے پوچھیں کہ اگر آقا امام حسین کو نہ دیکھیں وہ کیسے عید منائیں گے، عید یہی تو ہے کہ فرزند زہرا کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، آقا امام زمان کو دیکھیں۔ جب وہ مشکلات میں ہیں، جب عالم اسلام مشکلات میں ہیں، تو لہٰذا ہمیں حکم ہے کہ ہم ندبہ کریں، جدائی آقا امام زمان کا احساس کریں، فراق کا احساس کریں، اور یہ جدائی ہماری وجہ سے ہے، ہمیں ہی اب جو ہے اس راستے کو طے کرنا ہے، کٹھن مراحل کو طے کرنا ہے اور انہیں نکالنا ہے پردہ غیب سے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، احکام شرعیہ کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اب تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، اصلاح کریں، عقائد درست، اعمال درست، نمازیں درست، روزے درست، تمام ہمارے اعمال درست ہو جائیں اور آقا امام زمان کو خداوند متعال سے طلب کریں، تو امید ہے کہ خداوند متعال ہماری دعاؤں کی بدولت اور اہل بیت کی دعاؤں کی بدولت آقا امام زمان کے ظہور کو ہم سے نزدیک کر دے۔